میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میری چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے زندہ کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ علم المریم قسط نمبر 4، مقدسہ مریم کا بداغ حمل میں لیا جانا بمطابق کلیسیائی روایات اور کلیسیائی تعلیم۔ روایت الہی سچائی کا مجموعہ ہے جو مختلف زمانوں میں سینہ بسینہ ہم تک پہنچی۔ روایت کی 2 اقسام ہیں: زبانی روایت اور تحریری روایت۔ تحریری روایت زبانی روایت کا ہی ثمر ہے۔ انبیاء اور رسل زبانی روایت کے ذریعے ہی منادی کیا کرتے تھے۔ مقدس پولس رسول ان دونوں روایات کے بارے یوں وضاحت کرتے ہیں کہ اے بھائیو، ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو۔ پہلا تسالونیکیوں اس کا 3 باب 15 آیت۔ گویا کلام مقدس دونوں روایات سے مکمل ہوتا ہے، اور جو دونوں روایات کو مانتے ہیں ان کے بارے لکھا ہے کہ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد کرتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچائیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ پہلا قرنتھیوں اس کا 11 باب 2 آیت۔ اور جو ان روایات کو نہیں مانتا ان کے بارے لکھا ہے کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو باقاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں اس کا 3 باب 6 آیت۔ پھر یہ روایتیں دوسروں تک پہنچانے اور سکھانے کے بارے میں لکھا ہے: جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، یعنی روایتیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو سکھانے کے قابل ہو۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب 2 آیت اور 3 باب 14 آیت۔ روایات میں بے شمار سچائیاں ملتی ہیں جن کی کتابیں آج بھی کلیسیا کے پاس محفوظ ہیں۔ مثلاً مقدسہ مریم کے حالات زندگی کے لیے اناجیل کے علاوہ کلیسیائی روایتی کتب، مثلاً یعقوب کی خوشخبری، متی کی غیر مستند انجیل، مقدسہ مریم کی خوشخبری، مقدسہ مریم کا مکاشفہ، سیرت بطولہ، رحلت یوسف، خوشخبری عروج مقدسہ مریم اور عربی انجیل وغیرہ۔ ان کتابوں کا کلیسیائی تعلیم اور کلام مقدس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ قدیم آباء بزرگ، علماء معلمین کی تحریرات میں ان روایات و تواریخ کے بے شمار اقتباسات پائے جاتے ہیں۔ مقدس اگسٹین، مقدس جیروم، بزرگ اوریجن، بزرگ ایپیفینس اور بزرگ جان کریزاسٹم کی کتابوں میں ان کتب کا تذکرہ پایا جاتا ہے، جو مقدسہ مریم کی ولادت سے عروج تک کے بے شمار واقعات کو منظر عام پر لے آتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے والد کا نام یویاقیم اور ماں کا نام حنا تھا۔ مقدس یویاقیم ابراہیم کی نسل، یہودا کے قبیلے اور داؤد کے شاہی خاندان سے تھا، جبکہ مقدسہ حنا لاوی کے قبیلہ سے تھیں اور ہارون کے خاندان کے ایک بزرگ فاقوس کی بیٹی تھی اور الزبات کی سگی بہن تھی۔ گویا زکریا کاہن اور مقدس یویاقیم آپس میں ہم زلف تھے۔ مقدسہ مریم اور یوحنا اصطباغی آپس میں خالہ زاد تھے، جبکہ یسوع اور یوحنا اصطباغی آپس میں ماموں بھانجا تھے۔ ایک روایت کے مطابق مقدس یویاقیم کے آباء و اجداد ناصرت میں رہا کرتے تھے، جبکہ وہ خود یروشلم میں آبسا تھا۔ دونوں میاں بیوی بڑے دواگو، راست باز، پرہیزگار اور متقی تھے۔ مقدس یویاقیم ایک چرواہا تھا۔ ان کے اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں کئی تلخیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلی صدی کی کتاب یعقوب کی خوشخبری کے 3 باب میں لکھا ہے کہ حنا بڑھاپے کی حدود کو چھو رہی تھیں اور اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ انہوں نے خدا کے سامنے اپنا دل دوا میں کھول دیا اور
عہد کیا کہ اگر خدا انہیں اولاد نرینہ سے نوازے تو وہ اس بچے کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیکن 20 سال گزر جانے کے بعد وہ اولاد سے محروم تھے۔ ایک دن یہویاکیم اپنی قربانی اور نذرانے خداوند کے حضور ہیکل میں لے کر گئے تو روبن کاہن نے ان کی قربانی اور ہدیے قبول نہ کیے کیونکہ وہ بے اولاد تھے۔ چنانچہ یہویاکیم نے مایوس ہو کر اپنی زندگی سے عہد کر لیا کہ جب تک خدا اولاد نہ دے گا وہ گھر واپس نہیں آئے گا، اور حنا پر ظاہر کیے بغیر وہ اپنی بھیڑ بکریاں ہانکتا ہوا دور نکل گیا اور شب و روز دعا میں مصروف ہو گیا۔ ادھر حنا بھی اولاد کی تڑپ اور خاوند کی جدائی میں دعا اور روزے میں محو ہو گئی۔ عرصہ 2 سال گزر گیا۔ یہویاکیم لاپتہ تھا، لیکن حنا پھر بھی بڑے صبر اور تحمل سے دعا کرتی رہی کہ آئے خداوند ہمیں ایک بیٹی ہی عطا کر دے، ہم اسے بھی تیری خدمت کرنے کے لیے نذر کر دیں گے۔ ادھر یہویاکیم بھی یہی منت مانے بیٹھا تھا، لیکن جب دعا کا جواب نہ ملا تو وہ اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر 40 دن کے موسمی روزے میں بیٹھ گیا اور یاد الہی میں اس قدر محو ہو گیا کہ جب تک خداوند اسے اولاد کے لیے جواب نہ دے گا وہ روزے میں ہی رہے گا۔ آخر خدا نے ان کی دعا کو سنا اور ان کے دل کی مراد کو پورا کیا، اور خدا نے فرشتے کے ذریعے معجزانہ بچے کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ فرشتے نے اس سے آ کر کہا کہ اٹھ اپنی بھیڑ بکریاں لے اور اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر جا۔ تب وہ خوشی بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھر کو واپس روانہ ہوا۔ اسی کتاب کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ حنا کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، اے حنا، اے حنا، تیرے خداوند خدا نے تیری دعا قبول فرمائی ہے، تو حاملہ ہوگی اور تیری نسل تمام عالم میں مشہور ہوگی۔ حنا نے کہا، مجھ کو اپنے خداوند کی قسم جو زندہ ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ سے پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی، میں اس کو خداوند کی نذر کر دوں گی تاکہ وہ ساری عمر اس کی خدمت بجا لائے۔ 2 صدی کی کتاب سیرت بطولہ میں مرقوم ہے کہ حنا نے خدا سے آگاہی پائی کہ اس کا شوہر بھی زندہ ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو یروشلم کے سنہری پھاٹک پر خوش آمدید کہا۔ گھر پہنچ کر خداوند کے حضور اپنی مقبولیت کی قربانی گزرانی، کیونکہ انہوں نے اپنے بدن اپنے قربان ہونے کے لیے نذر کیے جو زندہ خدا کو پسندیدہ تھے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی۔ یہودی عقیدے کے مطابق انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہی وہ مریم تھی جس سے نجات دہندہ پیدا ہونا تھا۔ کلیسیائی روایت کے مطابق مقدسہ مریم اپنے والدین کے ہمراہ 3 سال کی عمر میں یروشلم کی ہیکل میں لائی گئی اور اسے زکریا کاہن اور معلمات حجرائے دوشیزگان کی ذمہ داری میں رکھا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب 3 سالہ بچی مریم کو اس کے والدین نذر کے لیے لائے تو جب اس کے والدین کاہن سے محو گفتگو تھے تو یہ بچی ہیکل کی سیڑھیوں کے 3 زینے چڑھ گئی۔ تب کاہن نے امید ظاہر کی کہ یقیناً یہی وہ مریم ہے جس سے مسیح پیدا ہوگا۔ سیرت بطولہ میں لکھا ہے، اس نے زکریا کاہن کی نگرانی میں قمریوں کی طرح پرورش پائی۔ یعقوب کی خوشخبری میں لکھا ہے کہ فرشتے اس کو آسمانی غذا کھلایا کرتے تھے۔ کتاب مریم کی خوشخبری کے 6 باب میں لکھا ہے، وہ 12 سال تک ہیکل میں رہی۔ جب اس نے 13ویں سال میں قدم رکھا تو کاہنوں کی مجلس نے مقدسہ مریم کی منگنی کا فیصلہ کیا، اور پھر معجزانہ طور پر کاہنوں کی موجودگی میں اس کی منگنی مقدس یوسف سے ہوئی۔ آبائی کلیسیا، بزرگان دین، معلمان کلیسیا، کلیسیائی کونسلز اور کلیسیائی دستاویزات میں مقدسہ مریم کے بداغ حمل میں لیے جانے کے بے شمار دلائل و ثبوت اور اقتباسات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مقدس جسٹن 100 خیسین سے 165 خیسین میں تھے۔
فرماتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا سے وفاداری میں پرفضل اور گناہ سے پاک اور فضل سے معمور رہی۔ مقدس اورینیس 120 سے 202 سین میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی گناہ کے سایہ اور قبضہ یعنی شیطان کی ماتحتی میں نہ رہی۔ مقدس ڈایونیسس اسکندروی فرماتے ہیں کہ مسیح نے اپنی ماں کو ایسے محفوظ رکھا کہ وہ سرتا پا مبارک تھی اور بے داغ تھی۔ مقدس تھیوڈورس آف انقرہ جو 4 صدی کے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ عورت کی جنس میں تو شامل تھی مگر عورت کے گناہ میں شامل نہیں تھی۔ وہ معصوم، کمواری، بے داغ اور روح بدن میں پاک تھی۔ 4 صدی کے معلم کلیسیا مقدس افراہیم فرماتے ہیں کہ اے خداوند، نہ تو تجھ میں کوئی داغ ہے اور نہ تیری ماں میں کوئی دھبا ہے۔ 4 صدی کے عالم مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ یسوع کی ماں ہر گناہ سے آزاد رہی۔ افسس کی کونسل جو کہ 431 میں ترکی میں ہوئی، اس نے اس عقیدہ پر مقدسہ مریم کی کل اور کامل پاکیزگی پر اور ہر گناہ سے بے داغ ہونے پر مہر لگا دی۔ 1054 میں مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا وجود میں آئی۔ اس نے اس تعلیم کی تائید میں کہا کہ مقدسہ مریم فضل کی حالت میں پیدا ہونے کی وجہ سے پرفضل ہے۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں 10ویں صدی کے معلمین کلیسیا سبھی تعلیم دیتے ہیں کہ مقدسہ مریم تمام گناہوں سے حتیٰ کہ موروثی گناہ سے بھی پاک اور مبرہ تھی۔ پروٹسٹنٹ عالم مارٹن لوتھر فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک اور مناسب تھا کہ مقدسہ مریم موروثی گناہ سے محفوظ رکھی جائے، کیونکہ اس سے خدا کے بیٹے کو پیدا ہونا تھا۔ پوپ پائس نہم کے پاپائی فرمان کی 8 دسمبر 1854 کی دستاویز میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم اپنے حمل میں آنے کے لمحے سے موروثی گناہ کے تمام اثرات سے مبرہ اور پاک ہے۔ گویا عقیدہ نمبر 1 مریم کا بے داغ حمل میں لیا جانا نہایت ہی قدیم ترین ہے، جس